سوال کرنے والے ہیں جناب مولانا اسلم جمال قاسمی صاحب. یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمیں اولاد کی کثرت پر توجہ دینی چاہیے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ اولاد کی کثرت کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش و پرداخت اور بہترین مستقبل پر توجہ دینا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اس کی بہترین تشکیل اور سبیل اور عمدہ نکات پر رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. ماشاء اللہ. یہ مولانا اسلم جمال قاسمی صاحب کون ہیں؟ اپنی رہنمائی فرمائیں. ہاتھ اٹھا دیں. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ دین کامل و مکمل ہے، اور پوری دنیا کی انسانیت کی فلاح، نجات، کامیابی، ترقی، قیامت تک کے لیے اللہ نے دین پر عمل پیرا ہونے میں رکھا. یہاں پہ کسی بھی چیز میں نہ غلو ہے نہ مبالغہ ہے. یہاں پہ عادلانہ نظام ہے. اللہ رب العالمین کا نظام ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں اشارہ فرمایا. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اور پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بچے نہیں پیدا کر سکتے، ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ کے اس فطری نظام کو اپنے حال پہ رہنے دیا جائے، اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو خود بخود اولاد میں فاصلے ہو جائیں گے. اگر ہر مرتبہ جمع کرنے کی وجہ سے اولاد پیدا ہو تو پھر تو معلوم ہوا کہ یہ آبادی اس سے 10 گنا 50 گنا زیادہ آبادی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے، وہ خود بخود یہ ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہوا کہ کثرت آبادی پہ توجہ دینے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم باضابطہ اضافہ کرنے کی ایک مہم چلائیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں دخل اندازی نہ کریں. اس چیز کو سمجھیے. ہم اس کے لیے کوئی تحریک نہیں چلا رہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے اس میں چھیڑخانی نہ کریں. وہ ہمارا رب طے کرے گا کہ کون نطفہ اولاد کی شکل میں عظیم نعمت کی شکل میں ظاہر ہوگا اور کون یوں ہی رائے چلا جائے. اگر آپ حضرات نے شیخ سعدی کی گلستہ پڑھی ہو، اس میں بڑی شاندار تعبیرات ہیں اس حوالے سے کہ ایک قطرہ ہے کہ لالا لولو شود، کہ وہ لالا لالو گوہر بنتا ہے، اور دوسرا قطرہ ہے جو یوں ہی گندگی کے اس میں چلا جاتا ہے، گندے نالے میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جس قطرے کو وہ بار آور کرنا چاہے گا وہی ہوگا، بس ہم اس میں مداخلت نہ کریں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات جس کے بارے میں آپ کا سوال ہے بنیادی طور پہ، اولاد کی تربیت، اس کی پرورش، دیکھ ریکھ، نگہداشت. اس کے لیے اسلام میں اصول ہیں. احادیث کے ذخیرے میں درجنوں روایات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی، ہمیں اپنی اولاد کی پرورش و پرداخت کیسے کرنی. یہ وہ عظیم صبر کا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی اولاد کو ہمارے لیے فتنہ بھی بنایا، یعنی ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کی ترغیب دی گئی، اور یہ محنت یوں ہی نہیں جاتی. اللہ رب العالمین اس محنت کے بدلے بھی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہ نہیں ہے
کہ بہت اعلیٰ اور ہائی فائی زندگی کے لیے پریشان رہیں. بنیادی ضرورت جو انسان کی ہے روٹی، کپڑا اور مکان. اگر انسان کوشش کرے جس طرح صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے، کوئی لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، کوئی قافلے لے جا کر کے، گرمی کے قافلے ہیں، گرمی کے موسم میں شام کو جا رہے ہیں اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف جا رہے ہیں، اور تجارت کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بے عملی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی. بے عملی ختم ہوگی. اب آپ غور فرمائیں، ہم اپنے محلے کے نوجوانوں کا سروے کریں کہ کتنے ہیں جو سڑک پہ ٹہل رہے ہیں، کتنے ہیں جو اڈہ بازی کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو گٹکے کھا کھا کر کے تھوک رہے ہیں. کہ یہ امت گٹکے کھانے کے لیے پیدا ہوئی تھی. فضول خرچیاں یہ امت چھوڑ دے، اس کی اولاد کی، اس کے آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت ہوگی. کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے. اسی طریقے سے جھوٹی نمائشوں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. صرف شادی کی تقریبات کے ناجائز فضول خرچیوں کو بتا لیا جائے نا، بہترین تعلیمی سسٹم ہمارے یہاں قائم ہو جائے گا. ایک مثال ہے ہمارے سامنے، ساؤتھ میں ایک قصبہ ہے. لوگوں نے عہد کیا کہ ہمیں دینی بنیاد پہ اس قصبے کے نظام کو چلانا ہے. تو انہوں نے عہد کیا کہ یہاں جتنی بھی شادیاں ہوں گی وہ مسجد میں ہوں گی، اور کوئی بارات نہیں جائے گا، کوئی اور کچھ نہیں کرے گا، بس جو سنت سے ثابت ہے وہی کیا جائے گا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اور سارے اخراجات کو انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کے لیے مختص کر دیا، شفا سے متعلق چیزوں کے لیے مختص کر دیا. وہ ایک نمونہ ہے. وہاں سے دارالعلوم دیوبند کے ایک ممبر شورا بھی. تو اس طرح کے نظام بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی فضول خرچیوں کو، اپنی بے آوارگیوں کو، اپنی بے عملیوں کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، سب سے پہلے اس کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کریں، اسے ادب سکھائیں، اسے عصری اور دنیاوی اور دینی تعلیم کے ساتھ ان چیزوں سے آراستہ کریں، جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اور اس کی جگہ پہ ہم دوسری طرف لگیں گے تو پھر زوال آئے گا. اللہ نے ہماری ترقی اپنے نظام کے ساتھ رکھا ہے. جہاں جہاں اس میں وہ بے ایمانی ہوگی وہاں وہاں نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو میں اپنی گفتگو کو خلاصے کے طور پہ 2 پوائنٹ پہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اور اللہ ہماری محنت کے بعد نتیجے مرتب فرمائے گا. نتائج اللہ کے سپرد کریں، محنت خود کریں. اب تک حضرت آدم سے لے کے اب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ معاشی حالات میں نسبتاً بہتری آ رہی ہے، زوال نہیں آ رہا. یہ جو پریشانی ہے نا وہ حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کے بے پایا چاہت. تو یہ تو ہونا الہاکم التکاثر، اس تکاثر نے پریشان کر رکھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ محترم مولانا اسلم جمال قاسمی صاحب کا سوال اور اس کا جواب جو ہے مکمل ہو گیا. اب دوسرے کوئی ساتھی اپنا سوال خود پیش کریں یا پرچی بھیجیں. تو جہاں تک کھڑے ہو جائیے. مفتی صاحب سے سوال ہمارا یہ ہے، جہاں تک مالتھس کی بات کریں جو فاؤنڈر ہے اس کا، تو اس کا تو نظریہ غلط تھا کہ وہ اللہ کے ودیعت کردہ خزانوں کو نہیں سمجھ سکا. تو اس پالیسی پہ عمل کی گئی، فرانس نے عمل کیا اور وہ بڑا خمیازہ وہ جنگ عظیم میں بھوگتا بھی. اس کے بعد اس پالیسی کو ختم کر دی گئی اور پھر اس کا اپوزٹ اپنائی گئی کہ پھر اولاد کو تیزی سے بڑھایا گیا، اس کے اوپر کافی انعام وغیرہ بھی رکھا گیا. پھر آج اس کے پیچھے ہندوستان جو ہے اس پالیسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے
اس کی کیا وجہ؟ کیا اس کے سامنے وہ مثال نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. آپ کے نام کی وضاحت نہیں ہوئی، میں کس نام سے آپ کو مخاطب کروں؟ محمد تنویر. ہاں، تو آپ کو سب سے پہلے بتانا تھا کہ میں محمد تنویر ہوں. تو برادرم محمد تنویر صاحب کا سوال ماشاءاللہ ان کے مطالعے کا عکاس ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کے پیچھے عمیق مطالعہ ہے. خاص طور پہ مضمون کل ہی بھیج دیا گیا تھا تاکہ اس وقفے میں طلبہ پورے مضمون کا مطالعہ کریں یا اور اس سلسلے میں مزید مطالعہ کیے. ماشاءاللہ انہوں نے مقالے کا عنوان یہی ہے. الحمدللہ. چلیے جو بھی ہو، لیکن ان کے سوال نے بتایا کہ بہت خوبصورت سوال کیا. دیکھیے، بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے نجات عطا کی. فرعون کو غرق کر دیا گیا. لیکن یہ بتائیں کہ ان کی قوم کو 40 سال وادی تیہ میں کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذہنی غلامی کو ختم کرنے کے لیے. جب کوئی قوم محکوم ہوتی ہے، کسی ظالم بادشاہ کے زیر نگی زندگی گزارتی ہے، تو غیر مخصوص طور پہ غلامی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہی کے ذریعے مقابلہ کرایا جائے گا عمالقہ کا، تو اس کو صحرا کی صحت بخش فضا میں 40 سال تک رکھا گیا، یہاں تک کہ وہ پوری نسل لگ بھگ ختم ہو گئی. ایک نئی نسل پروان چڑھی صحرا میں، اور اس کے اندر قوت تھی، اس کے اندر حضرت داؤد کی زیر قیادت لڑنے کی صلاحیت تھی. اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ انہی کے ذریعے فتح دلاتا، لیکن انہوں نے تو کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قائدون. یہ اصل میں مغرب کی ذہنی غلامی ہے، اور جب ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، بس اس کو اسی آقا کے زندگی کے جو شب و روز رہے ہیں اس کے مطابق چلتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پختہ رپورٹ ہے کہ اسقاط حمل پہ پابندی عائد کر دی امریکہ کے سپریم کورٹ نے. بہت ہنگامہ ہوا، آج بھی ہنگامہ ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، یہ بقیات ہیں، اس تحریک کے بقیات ہیں. لیکن وہاں کی جو مفکرین ہیں اور وہاں کے عدلیہ کو محسوس ہو گیا کہ ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ چلا جائے گا اگر ان چند اوباشوں کو عیاشی کرنے کے لیے اور نسل کو ختم کرنے کی اجازت دے دی گئی، تو قانونی پابندی عائد کی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت کچھ رد عمل کی نفسیات. یہاں پہ معاملہ صرف آبادی گھٹانے کا نہیں ہے، آپ کی آبادی گھٹانے کا ہے. ٹھیک ہے، معاملہ اگر صرف یہ ہوتا نا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، اس کو سمجھیے اور اس کی معنویت پہ غور کیجئے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں قدرت منوا لیتی ہے، اور بتدریج اس معاملے میں بھی ماننا پڑے گا. وقتی طور پہ یہ حالات ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی، تب تک دیر ہو چکے ہوگی. آپ حضرات امیدوں کے چراغ ہیں، آپ کے اندر یہ فکر ہوگی، اور آپ جدید اسلوب میں، ہمارے مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بتایا، بلسانی قوم میں جب آپ اس چیز کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری آوازیں اردو اخبارات تک رہ جاتی ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شعبہ صحافت کے افراد کو، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی نگرانی میں
شعبہ صحافت یہاں قائم ہے، فکر و نظر چینل ہے، اور اس پہ جدید انداز میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، مقبولیت پڑ رہی ہے۔ میں اس کے لیے محترم فضل رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کو، کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ابھی ابتدا ہے، ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پلاننگ ہوتی ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے چھوڑ جاتا ہے اور کبھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں، سمجھیے کہ معاملہ کس انداز کا ہوتا ہے اور بے توجہی کے نتیجے میں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کئی بار یہاں خانقاہ تشریف لا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک آل انڈیا مسلم کنونشن بلایا 1962 میں دہلی میں، اور اس میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، سب کو بلایا۔ اس کی صدارت کر رہے تھے اس کانفرنس کی بہار کے عظیم شخصیت ڈاکٹر سید محمود، وہ صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کے انتقال کے بعد مضمون میں لکھا کہ حضرت کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے تمام اہل ایمان سے اپیل کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ 25 لاکھ کے خرچ سے ایک انگریزی اخبارات کی شروعات کی جائے۔ سن 1962 میں یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ 25 لاکھ کے خرچ سے انگریزی اخبارات کی شروعات کی جائے تاکہ ہم اپنے مسائل، اپنے میٹر اس اخبارات کے ذریعے پورے ملک کے سامنے رکھ سکیں۔ لیکن وہ قرض تاہنوز باقی ہے اور اس قرض کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اپنے پاس نہ کوئی میڈیا چینل ہے، نہ کوئی میڈیا ہاؤس ہے، نہ پرنٹ ذرائع ہمارے پاس، نہ الیکٹرانک ذرائع ہیں۔ اس پہ بھی توجہ دینی پڑے گی تو انشاءاللہ صحیح افکار و نظریات کو ہم برادران وطن تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس راہ پہ نہ چلو جس میں تمہاری اور ہماری دونوں کی بربادی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا آگے سوال۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد جمشید جوہر رحمانی ہے، دور حدیث شریف میں زیر تعلیم ہے۔ میرا آپ سے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زمینی سطح پر ہم شبانہ روز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سرکار اس سلسلے میں کوئی مؤثر طریقہ نہیں بتا رہی ہے۔ اس ماحول میں اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں NRC کا قانون کثرت اولاد کو روکنے کا ذریعہ ہو تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ مولانا جمشید جوہر رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے 2 سوالات پیش کیے۔ پہلے سوال کا تعلق شرعی موقف سے ہے۔ شرعی موقف صبح کی نشست میں پوری وضاحت کے ساتھ رکھی گئی تھی، اور آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سرے سے۔ ہم نے اس کے مکلف ہیں، نہ اس کے پابند ہیں۔ ہمیں تو نظام قدرت پہ یقین رکھنا ہے اور اللہ کی رزاقیت پہ یقین رکھنا ہے۔ باقی جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کریں اس کی قدر کرنی ہے، اور اولاد کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شرعاً فیملی پلاننگ کی کوئی بھی تحریک چلانا اور اس کا حصہ بننا شرعاً درست نہیں ہے، شریعت کے موقف کے خلاف ہے، اور اس کے لیے نسبندی کرانا یہ حرام ہے۔ عزل یا وقتی دواؤں کا استعمال یا نرود یا لوپ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو میڈیکل سائنس سے وابستہ چیزیں ہیں، وقتی طور پہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو وہ اس اپنی مصیبت کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے اس سے استفادہ کر سکتی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ عمومی حکم یہ نہیں ہے، اور ان سب کا تعلق عزل کے معاملے سے ہے۔ عزل کے سلسلے میں حرمت کی روایات بھی ہیں، جواز کی بھی روایات ہیں، کراہت کی
جو علماء نے ان سب کے درمیان تطبیق دی ہے اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے۔ دوسرا مسئلہ NRC اور آبادی کا معاملہ۔ دیکھیے ہمارے ملک میں کئی ایسے میٹر ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جس میں نان ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور ایشو ہی نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ اس کو دوڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، مفروضات کی بنیاد پہ نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ NRC کے سلسلے میں جو اس وقت تحریک چلی تھی اور اس کے خلاف جس انداز میں احتجاج ہوا پورے ملک میں، حکمراں ٹولے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹیڑھی کھیر ہے، اس لیے اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ ٹھنڈے بستے میں کب تک پڑا رہے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آبادی کے معاملے سے یا مسلمانوں کے کئی مفادات سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ نہ موقع ہے اس کے لیے، نہ وہ تفصیلات مناسب ہیں۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ دیکھیں گے، یا آپ نجی طور پہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال۔ میرا نام محمد ابوالقیس، ایک متوسط طبقے کا آدمی ہے جس کی 2 اولاد ہیں۔ وہ ان دونوں کو اعلی تعلیم دلاتا ہے، اعلیٰ تعلیم، جس کے نتیجے میں اس کی معاشی حیثیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں دوسرا متوسط آدمی ہے جس کی کئی ایک اولاد ہیں، وہ اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتا، مجبوراً اس کی اولاد کارخانے میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ اب ایسے اس صورت میں وہ آدمی 2 کو کیوں نہیں اپنائے گا، 8 یا 12 کو کیوں اپنائے گا؟ انشاءاللہ مولانا ابوالقیس صاحب رحمانی، مفتی ابوالقیس صاحب رحمانی، آپ نے بڑا زوردار سوال کیا، لیکن اس سوال کا جو اہم نقطہ ہے کہ 2 کو اس نے تعلیم دلایا، اولاد اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے، اس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آفیسر بن کے یا بڑا بزنس مین بن کر کے، اور اس نے زر کثیر کما لیا اور اس کے بچے کارخانے میں چلے گئے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ میٹر تو بالکل ہی رانگ ہے، اس لیے کہ اس ملک میں لازمی تعلیمی ایکٹ پاس ہو چکا ہے جس میں مفت تعلیم دینا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذرا بھی وہ گارجین کنسس ہوتا اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا اور بچوں کی نگرانی کرتا، کیا اس جگہ پہ جو حضرات تشریف رکھتے ہیں، کیا اس میں سارے لوگ اپنی فی ادا کر کے تعلیم پا رہے ہیں یا فری آف کاسٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ مجھے صبح میں دارالحکمہ میں جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ٹیبلیٹ جس کی قیمت 25,000 سے 30,000 ہوتی ہے 15,000 سے کم میں ملتا نہیں، وہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ کیا کسی عالم دین کی سماجی حیثیت اتنی کمتر ہوتی؟ اس کے والدین نے مدرسہ کیوں نہیں اس کو بھیجا؟ وہ مدرسہ بھیج دیتا، وہ سماج کے لیے ایک روشن چراغ بنتا، مصابیح الامہ بن جاتا۔ اس نے کچھ نہیں دلایا، تب تو وہ کارخانہ پہنچا کام کرنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ 2 اور دونوں کمانے والا بن جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صاحب بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے لوگ چٹخارے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ رزق کا تعلق علم سے اگر ہوتا نا تو اس ملک کی ابھی جو سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کا جو موجد ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ دھیرو بھائی امبانی نے کس طور پہ اپنے کمپنی کی شروعات کی اور آج یہ کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے،
تو بہت کچھ یہ نظام قدرت سے جڑی ہوئی چیز ہے. آپ کی قسمت میں کتنا رزق ہے تو آدمی انٹرویو دیتا ہے. اعلیٰ صلاحیت کا مالک ہے اور ایک معمولی صلاحیت والا چن لیا جاتا ہے اور اعلیٰ صلاحیت والا ایسے ہی ریپرائٹ کرتا رہ جاتا ہے. آج کے زمانے میں اگر گارجین تھوڑی بھی توجہ دے اولاد پر جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کارخانے میں کام کرنے والا تو نہیں بنے گا. آخری بات، اگر کوئی کارخانے میں بھی کام کرتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک جائز وسیلہ ہے، ایک جائز ذریعہ ہے. ہم نظام قدرت میں چھیڑ خانی کر کے اسقاط حمل جیسے گناہ کے مرتکب بن کر کے اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں. اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ ہم نظام قدرت پہ یقین کرتے ہوئے جائز معاش کے ذرائع اپنا کر کے اللہ کے رحم و کرم کے مستحق بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ان بچوں کی پرورش پہ جو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائیں. اگلا سوال. وعلیکم السلام. میرا نام غلام مشتبہ ہے، میں دور حدیث شریف میں ہوں. میرا 2 سوال ہے. پہلا یہ کہ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا مقابلہ دوسروں سے بھی ہوتا ہے. وہ ان کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ شارٹ فیملی ہیلتھی فیملی، شارٹ فیملی ایجوکیٹڈ فیملی. اور اس طرح سے اس کا تو یہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بلکہ وہ اسباب پہ ہی توجہ دیتے ہیں. تو ہم ان کو یہ کیسے بتائیں؟ وہ یہ جواب دیتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے کبھی سیکس ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو کبھی اور دیگر راستے کو انڈیسیبل میتھڈ کو اپناتے ہیں. تو ہم اس کو یہ کیسے جواب دیں کہ اس کو بعد میں اس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ کثرت اولاد رحمت ہے نہ کہ زحمت ہے. اگر یہ جواب شریعت سے ہٹ کرو، اگر شریعت سے ہٹ کے دے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، عقلی بات ہو. ماشاء اللہ، آپ نے جس نقطے کو اٹھایا، ابھی محاضرے کے درمیان جتنی باتیں پیش کی گئی وہ ماہرین کے ریسرچ کے نتیجے میں پیش آنے والے ڈاٹاز تھے کہ کس ملک میں کیا ہوا اور ابھی آبادی کی صورتحال کیا ہے اور کس طرح یورپ نے اس قانون کو بنایا، نافذ کیا، مسلط کیا اور پھر کس طرح اس کو واپس لینا پڑا. آپ اسے شرعی جواب نہیں دیں گے، انہیں عقلی جواب دیں گے. اور عقلی جواب آپ اپنی طرف سے دیں تو وہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ آپ سے الجھے گا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو. لیکن اگر آپ ڈاٹاز کی روشنی میں بات کریں ان سے، آپ ان سے پوچھیں کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے اس ایبارشن کے قانون پہ کیوں پابندی لگا دی. آپ پوچھیں کہ چائنا جو بہت ورلڈ کی معیشت سب سے بڑی معیشت ہے اور وہ پوری دنیا کو ٹکر دے رہا ہے، اس نے ایک بچے کے قانون بنا کر کے، بھئی 2 بچہ تو 2 بچہ سے زیادہ بہتر 1 بچہ ہونا چاہیے. قانونی بننا ہے تو 1 بچے کا قانون کیوں واپس لے لیا؟ مفکرین نے لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہماری معیشت کمزور ہو رہی، کام کرنے والے ہاتھ چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس 5 لڑکے ہیں اور اس نے توجہ دی اپنے بچوں پہ مثال کے طور پہ، اور وہ بچہ کچھ کرنے کے لائق ہو گیا تو 5 آمدنی کے ہاتھ میں حاصل ہوئے، 5 طرف سے آمدنی آ رہی ہے. اور ایک شخص سے تو ایک IAS افسر بھی بنے گا اور ادھر وہ بیچارہ 40,000 والا ٹیچرے ہے تو 5 40,000 مل کر کے IAS کے تنخواہ سے زیادہ ہوگی. یہ تو بالکل مشاہدے کی بات ہے. تو آپ اس کو جو ورلڈ پیمانے پر جو ڈاٹاز ہیں اور جو پھر مفکرین نے ان کو یہ چیز دی ہے، اور جس طرح آبادی کم ہوتی چلی جا رہی ہے
اور جس طریقے سے رجحان خود بخود بنتا چلا جا رہا ہے، ان کو سمجھانے سے زیادہ ضروری تو ہمیں اپنوں کو سمجھانا ہے۔ ابھی جو صورتحال آئی 5.5% کمی آ چکی ہے اس 10 سال میں۔ نسبندی کی شرح مسلم قوم میں زیادہ ہے، تعدد ازدواج کی شرح مسلم قوم میں کم ہے، تو ساری بیماریوں کی جڑ تو یہاں ہے، ہم کہاں ان کو سمجھاتے پھریں گے؟ پہلے تو ہمیں اپنے تحفظ کی کوشش کرنی۔ تو یہ 2 کام پہ آپ توجہ دیں انشاءاللہ۔ پہلے ہمیں اپنوں کو سمجھانا ہے، اور پھر ان سے ہوگا تو انشاءاللہ ڈیبیٹ کیا جائے گا، رابطے کیے جائیں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہر بات وہ سمجھ لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک اہم چیز جس کا مقالے میں تذکرہ ہے، ان کی ہر شادی کے بعد جو دعا دی جاتی ہے انہیں، کہا کہ اگر تمہیں یہ اتنی ہی گندی چیز ہے تو تم 100 بچے ہوں تمہارے اور 10 بچے ہوں اور 8 بچے ہوں والی جو دعا ہے اس کو تو پہلے رکواؤ، اتنا بات بنے گی۔ اگر ایسا ہے تمہاری پرمپرا چلی آ رہی ہے اور دعا بھی دی جا رہی ہے اور دعا کرواتے بھی ہو اور کثیر خرچ کر کے پنڈت جی کو بلوا کے دعا لیتے ہو، تو یہ تمہارے مذہب کے خلاف چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، جیسے ابھی مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ معاون ڈاکومنٹ، مطلب یہ بنیادی چیز نہیں ہے، لیکن ہم ان کو زیر کرنے کے لیے یا ان کو قائل کرنے کے لیے انہی کی چیز پیش کریں گے کہ تمہارے یہاں یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ آگے اگلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کے وقت میں گنجائش ہے کہ ایک سے زائد سوال؟ دونوں نشستوں میں جو حضرات موجود تھے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور 5 منٹ ہے بس سوال کے۔ قاری صدیق صاحب سے متعلق ایک سوال تھا۔ وہ حضرت، میرا نام محمد تنویر ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ قاری صدیق صاحب کی بھی اس کے پیچھے بڑی قربانی رہی ہے، جس کی وجہ کر ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن اس سے متعلق تاریخ میں ان کا نام نہیں آتا۔ اللہ اکبر! یہ آپ نے تازہ خواہی داشتن گرداغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کی بڑی قربانیاں رہی ہیں تحریکات کے پیچھے، لیکن وہ اللہ والے تھے، نام و نمود سے بچنے والے تھے، اپنے کو چھپانے والے تھے۔ کتنی شخصیتیں تھیں جو جیل کے سلاخوں میں ڈالی گئیں، ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نام نہیں آتا ہے، چونکہ ان سے متعلق جو افراد تھے انہوں نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی، قربانی نہیں دی، انہوں نے ان کی خدمات کو مرتب نہیں کیا۔ اب آپ مثلا دیکھیں، میں اس تحریر میں نہیں حضرت کا نام لے سکا، یہ اس عرف کی بنیاد پہ کہ عام طور پہ تذکرہ نہیں آتا ہے۔ اب آپ ذرا سا توجہ دیں، آپ افتاء کے طالب علم ہیں، فقہ کے طالب علم ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وَبِهِ نَعْمَلُ وَبِهِ أَخَذَ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ کتنے حضرات کا حوالہ دیا ہے، ابو ثور کا، اسحاق کا، امام اوزاعی کا۔ کوئی نام جانتا ہے؟ نام بھی ہے تو وہ تاریخ میں صرف بحث کی حد تک، ورنہ ان کی جو خدمات تھی، اتنے بڑے امام تھے کہ امام ترمذی جیسی شخصیت امام ابو حنیفہ کا نام نہ لے کر کے ابو ثور اور اسحاق اور اوزاعی ان حضرات کا نام لیا کرتے تھے، لیکن ایسے تلامذہ نہیں ملے انہیں جو ان کے علم و فضل اور ان کی فقاہتوں کو دنیا تک پہنچائے، تو وہ بات نہیں آ سکی۔ یا آپ اس کو نظام قدرت کہہ لیں، البتہ آپ نے اس پہ توجہ دلائی ہے تو میں آپ کو مکلف بناتا ہوں کہ آپ ایک مضمون لکھیں کہ ایمرجنسی کے مراحل میں حضرت قاری صدیق صاحب، عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب کی خدمات، تو ایک کام ہو۔ میں لکھ رہا ہوں، ان کے خاص شاگرد ہیں ہمارے استاد، انہیں سے منسلک۔ جزاک ان کو سوال کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ وہ سوال انہوں نے 2 سوال پہلے ہی پوچھے تھے۔ غلام صاحب جی دوسرا سوال کیجیے۔ آج کل کے ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے انڈیسیبل میتھڈ کو اپنانا، وقفہ سے بچے کی پیدائش کے لیے
या फिर दवाई के ज़रिए से या फिर किसी और ज़रिए से अपनाना, शरीयत की रूह से तो ये माना है ही। लेकिन सेहत के लिहाज से जब सेहत बिगड़ रही हो या फिर खातून चाहती हो कि थोड़ा देर रुक जाए, अरसा रुक जाए, उसके बाद दूसरे बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सवाल मैं समझ गया। मैं आपको शॉर्ट जवाब देता हूँ। जब भी कोई मजबूरी हो खातून के साथ, सेहत का कोई मामला हो या और कोई मजबूरी हो, तो वक्ती आर्जी माने हमल तदबीरों का इख्तियार करने की उसे इजाज़त है, ठीक है। और मैंने ख़ास तौर पे निसाउकुम हर्सुल लकुम में बताया आपको कि वो बावला किसान होगा जो जोतता चला जा रहा है, चाहे खेती हो चाहे ना हो, अगर वक्फा दे करके खेती करता है तो वो कामयाब किसान समझा जाता है। तो अगर वहाँ पे सेहत का मसला है या और कोई प्रॉब्लम है और वो वक्ती तौर पे ऐसा करती है, डॉक्टर के मशवरे से करती है, बिल्कुल इसकी गुंजाइश है, इजाज़त है उसके लिए, और वो इस इजाज़त से कर सकती है।